پاک بھارت کشیدگی، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی رات گئے پاکستان پہنچ گئے، آج اہم ترین ملاقاتیں کریں گے۔ عباس عراقچی پاکستان کے بعد بھارت بھی جائیں گے۔ پاکستان کی سفارتی کوششیں مزید تیز، وزیر اعظم شہباز شریف اور ملیشین وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے تناظر میں اب پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا۔ شہباز شریف نے کہا عالمی تحقیقات میں ملیشیا کی شرکت کا خیر مقدم کریں گے۔ پہلگام واقعہ پاکستان سے جوڑنے کی مذموم کوشش کی مذمت کرتے ہیں۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان نے بھاری جانی نقصان برداشت کیا۔ اسحاق ڈار نے بھی ملیشین ہم منصب سے فون پر بات کی، موجودہ علاقائی صورتحال اور پیش رفت سے آگاہ کیا۔ ملیشیا کے وزیر خارجہ نے پاکستان کے موقف کی حمایت کر دی۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارت کی اشتعال انگیزی، آبی جارحیت، پاکستان کا سلامتی کونسل کا دروازہ کھٹکھٹانے کا فیصلہ، نائب وزیر اعظم کی مستقل نمائندے کو سلامتی کونسل اجلاس بلانے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ سنتاس معاہدے کی معطلی کے بعد بھارت کے غیر قانونی اقدامات کو دنیا میں اجاگر کیا جائے گا۔ پاکستان واضح کرے گا بھارتی اقدامات خطے میں امن و سلامتی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ پاکستان کی مضبوط سفارتکاری، بھارت پہلگام فالس فلیگ آپریشن پر دنیا میں تنہا، بین الاقوامی سطح پر بھارت کے جارحیت پر مبنی بیانیے کو تمام بڑے ممالک نے مسترد کر دیا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا بھارتی ہم منصب ایس جے شنکر سے ٹیلی فونک رابطہ، کہا ماسکو امن کا حامی ہے، بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کو دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے۔ بھارت نے پاکستان کی طرف منہ کیا تو غرور خاک میں ملا دیں گے، وزیر اعظم کی دشمن کے لیے دو ٹوک پیغام۔ نواز شریف سے ملاقات میں گفتگو کے دوران کہا میدان جنگ میں شکست دیکھ کر بھارت پاکستان کے خلاف سازشوں پر اتر آیا، پہلگام ڈرامہ رچا کر بھارت کی عالمی سطح پر دہشت گردی کھل کر سامنے آ گئی، منہ چھپانے کے قابل نہیں رہا۔ نواز شریف کا عالمی رہنماؤں کی جانب سے حمایت پر اظہار تشکر، کہا دوست ممالک نے اپنا حق ادا کر دیا۔ انٹیلیجنس شواہد ہیں بھارت پاکستان پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ روس میں پاکستانی سفیر خالد جمالی نے دنیا کو خبردار کر دیا، کہا اگر بھارت نے حملہ کیا تو مکمل طاقت سے جواب دیں گے، پانی کے مسئلے پر کسی بھی جارحیت کا جواب جنگ سے تصور ہوگا۔ پہلگام حملے پر بھارت کے اندر سے فالس فلیگ کی آوازیں اٹھنی شروع، پہلگام میں بھارتی شہریوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی، بھارتی سیکیورٹی ایجنسیز خواب غفلت میں سوئی رہیں۔ ٹائمز آف انڈیا نے سوالات اٹھا دیے، الجزیرہ کی رپورٹ نے بھی پہلگام فال فلیگ آپریشن اور بی جے پی کے ڈرامے کا پول کھول دیا۔ پاکستان جو ہے اس کو تو چاہیے کہ مسلسل اقوام متحدہ کے اندر اور جو جتنے بھی عالمی فورم ہے اس کے اوپر جا کے ان ایشوز کو اٹھائے کہ انڈیا کیا کر رہا ہے۔ ملک کی سالمیت پر جی ٹی وی نیوز کی خصوصی نشریات، سیاسی حالات، سیکیورٹی امور اور خطے میں طاقت کے توازن کے تناظر میں تجزیہ کاروں کے بے لوگ تبصرے، ماہرانہ رائے، دشمن کی کئی سازشوں کا پردہ چاک، علاقائی امن کو نفرت کی آگ میں دھکیلنا، امن کی امیدوں کا خون، مودی کی خطرناک چالیں خطے کو جنگ کی دہلیز پر لے آئیں۔ مودی بھوکلاہٹ کا شکار، چیئرمین پیپلز پارٹی کا ایکس اکاؤنٹ بھارت میں بلاک، پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری کی مذمت، کہا یہ اقدام بھارتی حکومت کی بوکلاہٹ اور سچ سے خوف کی علامت ہے۔ بلاول بھٹو نے مسلسل مطالبہ کیا ہے کہ مودی سرکار پہلگام واقعے پر ثبوت دے یا عالمی تحقیقات کی حمایت کرے۔ وفاقی وزیر داخلہ کا عمان کا ایک روزہ دورہ، محسن نقوی کا پرتپاک استقبال، محسن نقوی کی عمانی ہم منصب سید عمود بن فیصل البوسیدی سے ملاقات، دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے لیے کوارڈینیشن بہتر بنانے کا فیصلہ، عمان کی جیلوں میں قید پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے باہمی اشتراک کا بڑھانے پر بات چیت، محسن نقوی سیکرٹری داخلہ خالد بن ہلال بن سعود سے بھی ملے۔